حضرات، ہم مشاعرے کے بالکل اختتامی مرحلے پہ آ گئے ہیں۔ صرف صدر محترم کو اپنا کلام سنانا ہے۔ صدر محترم جنہوں نے تقریباً 50 کتابیں لکھی، جنہوں نے ادب میں، فلم میں، ٹی وی پر، ڈراموں میں، تحقیق میں، تنقید میں، ان پر کوئی ایک جملے میں ان کی شخصیت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان پر تو ایک تحقیقی مقالہ لکھا جا سکتا ہے کہ جس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری مل سکتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اردو کی اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ کی محبت اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کچھ طلاقت لسانی کے بھی میرے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے پاس وہ ایک جملہ نہیں ہے جس میں جناب صدر کی شخصیت کا احاطہ کیا جا سکے۔ میں صرف ادب اور احترام سے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں۔ محترم جناب امجد اسلام امجد۔ اور حضرات، اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، مشاعرے کی تہذیبی روایت کا پورا احترام کرتے ہوئے سفیر محترم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی محرومیوں کی تلافی نہیں کر سکیں گے اگر ان سے گزارش نہ کریں کہ وہ صدر محترم کے بعد آخر میں آ کر چند جملوں میں اپنے تاثرات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ محترم جناب امجد اسلام امجد۔ بہت شکریہ۔ یہی بہت ہے کہ دل اس کو ڈھونڈ لایا ہے۔ یہی بہت ہے کہ دل یہی بہت ہے کہ دل اس کو ڈھونڈ لایا ہے، کسی کے ساتھ صحیح وہ نظر تو آیا۔ اچھا ہے صاحب، واہ واہ واہ، امجد صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی بہت ہے واہ واہ کہ دل اس کو ڈھونڈ لایا ہے، کسی کے ساتھ صحیح وہ نظر تو آیا۔ واہ 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 واہ۔ ایک اور مطلب عرض کرتا ہوں۔ واہ۔ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا۔ واہ۔ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا۔ واہ۔ وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ واہ واہ۔ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں۔ واہ۔ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں۔ دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ واہ واہ واہ۔ دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ ہر پل دھیان میں بسنے والے لوگ افسانے ہو جاتے ہیں۔ ہر پل دھیان میں بسنے والے لوگ افسانے ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، خواب پرانے ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ ہر پل دھیان میں بسنے والے لوگ افسانے ہو جاتے ہیں۔ واہ۔ آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، خواب پرانے ہو جاتے ہیں۔ ساری بات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک ہے۔ واہ۔ ساری بات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک ہے۔ میل دلوں میں آ جائے تو گھر ویرانے ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ۔ ساری بات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک ہے۔ میل دلوں میں آ جائے تو گھر ویرانے ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک چیز بدل جاتی ہے واہ۔ عشق کا موسم آتے ہی۔ واہ۔ ہر ایک چیز بدل جاتی ہے عشق کا موسم آتے ہی۔ راتیں پاگل کر دیتی ہیں، دن دیوانے ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ۔ راتیں پاگل کر دیتی ہیں، واہ واہ۔ دن دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اور جھونپڑیوں میں ہر ایک تلخی پیدا ہوتے مل جاتی ہے۔ واہ واہ۔ جھونپڑیوں میں ہر ایک تلخی پیدا ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ جھونپڑیوں میں ہر ایک تلخی پیدا ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اس شور نے امجد کیا کیا ہم سے چھین لیا ہے۔ دنیا کے اس شور نے امجد کیا کیا ہم سے چھین لیا ہے۔ خود سے بات کیے بھی اب تو کئی زمانے ہو جاتے ہیں۔ خود سے بات کیے بھی اب تو کئی زمانے ہو جاتے ہیں۔ مختصر سی نظم ہے۔ میں صبح و شام لکھتا ہوں، میں صبح و شام لکھتا ہوں، زمین پر جس قدر اچھی زبانیں بولی جاتی ہیں، میں ان سے حرف چنتا اور تمہارا نام لکھتا ہوں۔ واہ 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 واہ۔
میں صبح و شام لکھتا ہوں زمین پر جس قدر اچھی زبانیں بولی جاتی ہیں میں ان سے حرف چنتا اور تمہارا نام لکھتا ہوں۔ ایک اور نظم ہے کہ خوشبو کی پوشاک پہن کر کون گلی میں آیا ہے، خوشبو کی پوشاک پہن کر کون گلی میں آیا ہے، کیسا یہ پیغام رساں ہے، کیا کیا خبریں لایا ہے، کھڑکی کھول کے باہر دیکھو موسم میرے دل کی باتیں تم سے کہنے آیا ہے، کھڑکی کھول کے باہر دیکھو موسم میرے دل کی باتیں تم سے کہنے آیا ہے۔ ایک غزل ہے کہ جو اتر کے زینہ شام سے تیری چشم خوش میں سما گئے، جو اتر کے زینہ شام سے تیری چشم خوش میں سما گئے، وہی جلتے بجھتے چراغ سے میرے بام و در کو سجا گئے۔ یہ جو عاشقی کا ہے سلسلہ ہے یہ اصل میں کوئی معجزہ، یہ جو عاشقی کا ہے سلسلہ ہے یہ اصل میں کوئی معجزہ، کہ جو لفظ میرے گماں میں تھے وہ تیری زبان پہ آ گئے۔ یہ جو عاشقی کا ہے سلسلہ ہے یہ اصل میں کوئی معجزہ، کہ جو لفظ میرے گماں میں تھے وہ تیری زبان پہ آ گئے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ میری عمر سے نہ سمٹ سکے میرے دل میں اتنے سوال تھے، میری عمر سے نہ سمٹ سکے میرے دل میں اتنے سوال تھے، تیرے پاس جتنے جواب تھے تیری ایک نگاہ میں آ گئے، تیرے پاس جتنے جواب تھے تیری ایک نگاہ میں آ گئے۔ رات میں معافی چاہتا ہوں، گلا میرا بہت خراب ہے۔ میں آخر میں آپ کو ایک نظم سنا کر اجازت چاہوں گا آپ سے۔ اس کا عنوان ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے، محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ یقین کی آخری حد تک دلوں میں لہلہاتی ہو، نگاہوں سے ٹپکتی ہو، لہو میں جگمگاتی ہو، ہزاروں طرح کے دلکش حسین حالے بناتی ہو، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے۔ محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے اور شب میں بارہا اٹھے، زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ محبت مانگتی ہے یوں گواہی اپنے ہونے کی، کہ جیسے طفل سادہ شام کو ایک بیج بوئے اور شب میں بارہا اٹھے، زمین کو کھود کر دیکھے کہ پودا اب کہاں تک ہے۔ محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے، محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے، کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی۔ محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے، کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی، بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ محبت کی طبیعت میں عجب تکرار کی خو ہے، کہ یہ اقرار کے لفظوں کو سننے سے نہیں تھکتی، بچھڑنے کی گھڑی ہو یا کوئی ملنے کی ساتھ ہو، اسے بس ایک ہی دھن ہے، کہو مجھ سے محبت ہے، کہو مجھ سے محبت ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے، سمندر سے کہیں گہری، ستاروں سے سوا روشن، ہواؤں کی طرح دائم، پہاڑوں کی طرح قائم،
زمین سے آسمان تک جس قدر اچھے مناظر ہیں، محبت کے کنائے ہیں، وفا کے استعارے۔ واہ واہ واہ، زمین سے آسمان تک جس قدر اچھے مناظر ہیں، محبت کے کنائے ہیں، وفا کے اشتہارے ہیں، ہمارے ہیں۔ ہمارے واسطے یہ چاندنی راتیں سنورتی ہیں، سنہرا دن نکلتا ہے، محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے۔ واہ واہ، محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے۔ کچھ ایسی بے سکونی ہے وفا کی سرزمینوں میں کہ جو اہل محبت کو سدا بے چین رکھتی ہے، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا۔ واہ 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 واہ، کچھ ایسی بے سکونی سبحان ہے اللہ امجد بھائی، واہ وفا کی سرزمینوں میں کہ جو اہل محبت کو سدا بے چین رکھتی ہے، کہ جیسے پھول میں خوشبو، کہ جیسے ہاتھ میں پارا، کہ جیسے شام کا تارا۔ محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے، واہ، محبت کرنے والوں کی سحر راتوں میں رہتی ہے۔ گما کے شاخچوں میں آشیاں بنتا ہے الفت کا، یہ عین وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے۔ واہ 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 واہ، یہ عین وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے، یہ عین وصل میں بھی ہجر کے خدشوں میں رہتی ہے۔ آخری بند ہے، محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، تھکن کی کرچیاں چنتے وفا کی اجرکیں پہنے۔ تھکن کی کرچیاں چنتے وفا کی اجرکیں پہنے، سمے کی رہ گزر کی آخری سرحد پہ رکتے ہیں، تو کوئی ڈوبتے سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے، یہ سچ ہے نا ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی۔ واہ واہ واہ، محبت کے مسافر زندگی جب کاٹ چکتے ہیں، تھکن کی کرچیاں چنتے وفا کی اجرکیں پہنے، سمے کی رہ گزر کی آخری سرحد پہ رکتے ہیں، تو کوئی ڈوبتے سانسوں کی ڈوری تھام کر دھیرے سے کہتا ہے، یہ سچ ہے نا ہماری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھی تھی۔ دھندل کا سا جو آنکھوں کے قریب و دور پھیلا ہے، اسی کا نام چاہت ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی، تمہیں مجھ سے محبت ہے، محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے۔ ہمارے وہ سفیر محترم ابھی تک تشریف فرما ہے، مشاعرے کی تہذیبی روایت کا احترام کرتے ہوئے میں محترم سفیر کبیر پاکستان میجر جنرل سلیم اللہ صاحب کو زحمت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امجد اسلام امجد صاحب، جناب بشیر بدر صاحب، شورائے کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں محترمہ شاہدہ جعفری صاحبہ کا اور بزم فروغ اردو ادب کے منتظمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ آج اس روح پرور محفل میں میں بھی شریک ہو سکوں۔ اور یہ جناب منظور صاحب کے حکم کی تعمیل تو ایک طرف تھی، لیکن یہ کلام کا زور تھا کہ مجھے بہرحال بیٹھنا پڑا۔ حالانکہ میں عرض کر دوں کہ ایک وفد کو کا استقبال کرنے کے لیے مجھے ابھی واپس ابوظہبی پہنچنا ہے۔ میں یہاں آنے سے پہلے وہاں ابوظہبی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی ایک محفل میں مدعو تھا اور ان سے بڑے عرصے سے، کافی عرصے سے ایک عہد کیا ہوا تھا۔ تو کیونکہ محترمہ شاہدہ جعفری صاحب کا حکم تھا اور ایسے بڑے بزرگ سامعین، بڑے بزرگ شعراء کرام کو نہ سننا یہ گوارا بھی نہیں تھا، اس لیے ضرور مجھے آنا پڑا اور میں چلا آیا۔ وہاں میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ حضرات صاحبان سے معذرت چاہی
اور میں نے عرض کیا کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو صرف 1 سال کا حساب مانگتا ہے، شاعر تو حشر تک نہیں چھوڑے گا۔ حشر تک نہیں چھوڑتے۔ اور میری خوش قسمتی دیکھیے کہ حضرت منظور نے آتے ہی مجھ پر نواز شاپ کی بات کی۔ جواب غزل کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں کہ 100 پشت سے پیش آئے آباس پیگری، آگے نہیں کچھ کہوں گا۔ ایک بہت خوبصورت سا شعر تھا جو مجھے ابھی یاد آ رہا تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی تضمین کی اجازت، اور امجد اسلام امجد صاحب سے گزارش، کیونکہ محترم شاعر یہاں نہیں موجود، تو جب لاہور تشریف لے جائیں تو میری طرف سے معذرت کر دیں کہ، اور اس سے پہلے یہ کہ حضرت منظور صرف ملک نہیں ملک زیادہ ہیں، تو وہاں تک تو مجھ گنہگار جیسے کہ پر بھی جل جائیں گے پہنچتے پہنچتے۔ تو عرض یہی کروں گا، وہ شعر تو بہت خوبصورت ہے کہ کیوں اداس بیٹھے ہو میرے لیٹ آنے میں، کیوں اداس بیٹھے ہو میرے لیٹ آنے میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح آج کے زمانے میں۔ واہ واہ۔ آخر میں پھر میں محترمہ شاہدہ جعفری صاحبہ کا، دوسرے دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ محفل ہر سال اسی طرح بپا ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ ہم محظوظ ہوتے رہیں گے اور اس طرح کے جشن مناتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔